वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप देख रहे हैं पसे पर्दा और मैं हूं नादिया नकी। ताज़ा तरीन सूरत हाल आपको कोरोना वायरस से मुतालिक बताते चलें। अब से कुछ देर पहले जफर मिर्जा साहब और असद उमर साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई। अब तक की जो फिगर्स सामने आए हैं, यानी मुल्क में कोरोना केसेस से मुतासरा अफराद की तादाद 4005 हो गई है। जो अच्छी खबर है वो ये है कि 429 लोग जो हैं वो इससे सेहत याब हो चुके हैं। 28 क्रिटिकल हैं जिनके बारे में बताया गया कि वो वेंटिलेटर्स पर हैं, जबकि 54 हलाकतें हो चुकी हैं। पिछले 24 घंटों में जो केसेस सामने आए वो 577 हैं। सबसे ज़्यादा मुतासर सूबा पंजाब है, जहां केसेस की तादाद 2004 हो चुकी है। सिंध में 932 है, खैबर पख्तूनख्वा में 500, बलूचिस्तान में 202 केसेस, इस्लामाबाद में 83 और आज़ाद जम्मू कश्मीर में 19, जबकि गिलगित बल्तिस्तान में 211 केसेस अब तक हो चुके हैं। आज के प्रोग्राम में हमने खुसूसी नशिस्त रखी है। बहुत इमदादी कार्रवाइयों पर बात हो रही है कि रिलीफ वर्क किस तरह से होगा, किस तरह से हो रहा है। और जैसे कि मैंने हमेशा हर नशिस्त में आपसे ये जिक्र किया है कि ना सिर्फ हम ये देख रहे हैं कि जितनी भी मुखय्यर हजरात हैं, जो हमारी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, सूबाई हुकूमतें हैं, वफाक है, वो सब तो रिलीफ वर्क कर ही रहा है, लेकिन हमारी जो मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो भी कहीं नहीं रुक रही और अपने तही जो कुछ मुमकिन है जहाँ जहाँ तक पहुँच सकते हैं वहाँ तक पहुँचकर लोगों में राशन भी तकसीम कर रहे हैं। ऐसे ही हमने देखा कि पाक सरजमीन पार्टी के चेयरमैन मुस्तफ़ा कमाल साहब, जो कि साबका नाज़िम कराची भी रह चुके हैं, और एक कराची में हमने जानते हैं कि वो शदीद तरीन स्पेल भी आया था बारिशों का, जिसमें एक डिज़ास्टर की सूरत हाल थी, जिससे वो नबर्द आज़मा भी हुए थे। उन्होंने देखा भी कि किस तरह से लोगों को ज़रूरत होती है रिलीफ की, तो एक अच्छा एक्सपीरियंस उनके पास। और इस पूरे असना में हमने देखा जो लॉकडाउन अभी जारी है कि उसमें वो काफ़ी एक्टिव नज़र आ रहे हैं, बहुत से राशन भी तकसीम कर रहे हैं, बहुत से औकात पर उन्होंने हुकूमत को तनकीद का निशाना भी बनाया है। कुछ ऐसे इक़दामात हैं जिनका उन्होंने जिक्र किया जो इस वक्त की ज़रूरत है। आज हमने सैयद मुस्तफ़ा कमाल साहब को दावत दी है अपने स्टूडियोज़ में, हमारे साथ तशरीफ़ फरमा हैं। हम आपको भी ये मौका देंगे कि आप भी इनसे सवाल कर सकेंगे। 34300961 हमारा कराची का नंबर है। पूछेंगे कि जो रिलीफ का मेकनिज़म है वो किस तरह से इनका चल रहा है, कौन से तरीक़ाकार इन्होंने अपनाया है, और इस वक्त जब एक सिचुएशन ऐसी है जिसे हम नेशनल इमरजेंसी कहते हैं, उसमें इन समेत जो डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनको किस तरह से इस मैकेनिज्म को मज़ीद सहल करना चाहिए ताकि हर शख्स तक इमदाद पहुंच सके और कोई भी इससे महरूम ना रहे। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। इससे पहले कि गुफ्तगू का बाकायदा हम आगाज़ करें, मैं एक छोटी सी ब्रेक लूँगी। ब्रेक से वापस आकर सैयद मुस्तफ़ा कमाल साहब से पूछेंगे कि पाक सरजमीन पार्टी कहाँ कहाँ तक रिलीफ वर्क में अब तक कामयाब हुई है और किस तरह से इस चीज़ को वो आगे लेकर चलते हैं, और लॉकडाउन के हवाले से भी पूछेंगे क्या वो समझते हैं कि इसमें मज़ीद तौसी होनी चाहिए या नहीं, और लोगों में क्या चीज़ वो नोट कर रहे हैं जब वो फील्ड में निकल रहे हैं। लेट्स टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक। हमारे साथ हैं सैयद मुस्तफ़ा कमाल साहब, चेयरमैन है पाक सरजमीन पार्टी। आप वैसे भी इनको जानते हैं कि ये कराची के सिटी नाज़िम, जिसको मेयर कहा जाता है, वो रह चुके हैं। आजकल मसरूफ़ अमल हैं रिलीफ वर्क में। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। मुझे इल्म था कि आप बहुत ज़्यादा बिजी हैं, नहीं आते, लेकिन हमने इसीलिए कोशिश की क्योंकि लोगों तक ये पता चले और कुछ आपके एक्सपीरियंस से हो सकता है बेहतरी भी आ सके। ये फरमाइएगा, अब तक जो आप देख रहे हैं, जो मुख्तलिफ सूबों में लॉकडाउन रहा है या उमूमी तौर पर जो हमारे मुल्क का रिस्पॉन्स रहा है टूवर्ड्स कोरोना वायरस, जितने भी इक़दामात लिए गए, चाहे वो मेडिकल सतह पे लिए गए हों या रिलीफ की सतह पे, आप समझते हैं कि हम सही सिमत में इस वक्त आगे बढ़ रहे हैं? देखिए, थैंक यू वेरी मच नादिया, मुझे मौका देने का, आपने मुझे बुलाया। मैं समझता हूँ कि हमने पहले दिन से अपनी पॉलिसी ये रखी कि गवर्नमेंट के ऊपर हमें बिल्कुल आउटराइटली क्रिटिसाइज़ नहीं करना, क्योंकि ये सब वॉर टाइम और हमें हर हाल में हमारी जिम्मेदारी है एज अ पॉलिटिकल पार्टी, एज एन इंडिविजुअल एज वेल, कि हम गवर्नमेंट की हर बात के ऊपर हम उसे लब्बैक कहें और उसकी बात माने। दो वजूहत हैं उसकी। वो इसलिए कि किसी भी आम आदमी या पॉलिटिकल पार्टी से ज़्यादा इस वक्त इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट के पास है, सही, और डेफिनेटली वो अपनी उन तमाम इंफॉर्मेशंस के बेस पर डिसीजंस कर रही, और किसी भी सियासी पार्टी या फिलंथ्रोपिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है उससे ज़्यादा रिसोर्सेज गवर्नमेंट के पास हैं, तो वो अपने रिसोर्सेज और इंफॉर्मेशन के बेस पर वो डिसीजन कर रहे हैं। तो हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है इस वाली बात का कि उनकी बात ना माने ना। अब जो इस तमाम हालात में जो रियलिटी है ग्राउंड की, वो मैं आपसे शेयर करता हूँ। मैं समझता हूँ कि हम इसके लिए तैयार ही नहीं थे। इट टुक अस इन अ शॉक, और हमने इसको जब ये हम पर आ गई है सारी चीज़ें,
تو وہ اس کے بعد ہم نے اس کے اوپر ریئیکٹ کرنا, ہم نے پریمپٹیو میجرز نہیں لیے, ہم نے ریئیکشنز میں کام کیے. اس ریئیکشنز کے کام میں جو لیڈ لینی چاہیے تھی وفاقی حکومت کو کہ سب کو, بلکہ پریمپٹیو میجر لیتے کہ جب یہ چائنا میں شروع ہو گیا تھا اور چیزیں تھیں کہ جو, اور جب تافتان کے حالات تھوڑے سے آنے لگے کہ بھئی یہاں پر مسائل ہیں اور یہ اندیشہ ہونے لگا, تو میں سمجھتا ہوں کہ بالکل چاروں صوبے کے وزرائے اعلیٰ کو بلا کر وزیر اعظم بالکل 1 دن 2 دن 3 دن بیٹھ جاتے, اور اس کے بعد جب وہ چاروں وزرائے اعلیٰ کو اپنے ساتھ کھڑا کرتے, 2 ادھر کھڑا ہوتا 2 ادھر کھڑا ہوتا, اور بیچ میں وزیر اعظم قوم سے بات کر رہے ہوتے, اکیلے نہیں بات کر رہے ہوتے, اور یک زبان ہو کر پوری قوم کو ایک لائحہ دیتے, ایک لائحہ. ہوا یہ کہ ہم نے دیکھا کہ ابھی وزیر اعظم کی اسپیچ ختم ہوتی ہے, وہ کچھ بات کرتے ہیں قوم سے, اس کے آدھے گھنٹے کے بعد جو ہے وزیر اعلیٰ جو ہے وہ دوبارہ وہ اسپیچ کرنا شروع کرتے ہیں, وہ کچھ بات کرتے ہیں. اس سے میں سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ مایوسی بھی ہوئی ہے, اور ایک یونٹی آف کمانڈ جو نظر آنا چاہیے ملک میں اس کرائسس کے ٹائم پہ وہ نہیں ہے. اس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو لاک ڈاؤن اور لاک ڈاؤن کرنا ہے, لاک ڈاؤن نہیں کرنا ہے, کس لیول کا کرنا ہے, کس لیول کا نہیں کرنا ہے, اور انڈسٹریلسٹ کو آن بورڈ لینا ہے, فیکٹری اونرز کو آن بورڈ لینا ہے, اسکول والوں کو آن بورڈ لینا ہے, یہ جو اس کے اندر جو ایک کوارڈینیشن ہونی چاہیے, اس کوارڈینیشن کی لیکنگ کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ ایک عام آدمی پریشان ہو گیا, انڈسٹریلسٹ بھی پریشان ہو گیا, اور ایک عام آدمی زیادہ پریشان ہو گیا. اگر اس کے اندر دیکھیں, یہ بات تو طے ہے کہ اس حالات میں, ان حالات میں انسان کی زندگی نارمل نہیں رہ سکتی, نہ انڈیویجول کی رہ سکتی ہے, نہ سرکاری اداروں کی رہ سکتی ہے, نہ انڈسٹریلسٹ کی رہ سکتی, نہ امیر نہ غریب. یہ نارمل زندگی تو نہیں رہ سکتی. اس نارمل زندگی میں جو بھی پریشانیاں آئی ہیں, حکومتوں کی کوارڈینیشن سے ان پریشانیوں کو منیمائز کیا جا سکتا, ختم نہیں کیا جا سکتا ہے, منیمائز کیا جا سکتا ہے, وہ کیا جا سکتا تھا, جو میں سمجھتا ہوں کہ نہیں ہو پائی وہ ساری چیزیں. اس وقت یونٹی آف کمانڈ دیکھ رہے ہیں آپ؟ میں نہیں دیکھ رہا, ٹو بی ویری آنیسٹ. ابھی بھی صوبے اور سندھ, ہم سندھ کی اگر بات کریں تو سندھ میں اور ابھی اس وقت وفاق میں ابھی بھی جو ہے وہ فرق ہے, ان کی باتوں میں اور ان کی باتوں میں ابھی فرق ہے, اور ہر کوئی یہ دیکھ رہا ہے کہ خدا نخواستہ کوئی ڈیزاسٹر ہو جائے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ کوئی ڈیزاسٹر ہو جائے گا تو ہم یہ بلیم دیں گے کہ جی فلاں نے, ہم نے تو یہ کہا تھا وہ, جبکہ میں سمجھتا ہوں ایسا نہیں ہونا چاہیے. میں نے بڑے بڑے اوپن ہارٹ سے جو ہے وہ ہم نے تجاویز پیش کی اس کرائسس میں, آؤٹ آف پولیٹیکل ایفیلیشن ہم نکل کر. میں نے تقریباً 21 مارچ کو بات کی, پھر اس کے بعد بات کی پریس کانفرنس ذریعے. اچھا, اور آپ نے جو آپ نے جو آؤٹ آف جیسے کہتے ہیں کہ پولیٹیکل کانٹیکٹ سے باہر نکل کے بات کی, اور یہ آن ریکارڈ ہے کہ آپ نے کہا کہ ہم سندھ گورنمنٹ کے ساتھ کام کرنے کو تیار ہیں, ہم متحدہ قومی موومنٹ کے جو ڈی سیز ہیں ان کے انڈر ہم کام کرنے کو تیار ہیں. تو میں یہ جاننا چاہوں گی کہ کیا مصطفیٰ کمال صاحب نے یہ صرف ایک پریس کانفرنس میں بولا, یا باقاعدہ طور پہ آپ نے رابطہ کرنے کی کوشش کی, خود کال کیا, بیکاز اٹ از اے نیشنل ایمرجنسی اینڈ یو نو دے آر جسٹ اے کال اوے؟ دیکھیے, ہم نے وزیر اعظم صاحب سے بات کی, ہم نے کہا ٹی وی پہ آ کے, ویڈیو میسیجز کے ذریعے, اخباروں کے ذریعے, پریس کانفرنس کے ذریعے, کہ یہ ایک ان یوزول سی سچویشن ہے, ایکسیپشنل قسم کے حالات ہیں, تو ابھی یہاں پر ان یوزول آؤٹ آف باکس ڈیسیجنس کی ضرورت ہے. فرض کریں میں آپ کو ایک مثال دوں کہ ہمارے ملک میں اس سے پہلے سانحہ ہوا اے پی ایس اسکول والا, جہاں پر 134 کے قریب بچے شہید ہوئے. ساری پولیٹیکل پارٹیز سر جوڑ کر بیٹھ گئی, آرمی آ گئی اس کے اندر, ان کے سربراہ آ گئے, ادارے آ گئے, اور انہوں نے بیٹھ کر جو ہے وہ بالکل ساری پولیٹیکل ایفیلیشن ایک طرف رکھی. چونکہ ایک سانحہ تھا, اس سانحہ پہ سب لوگ آ گئے, انہوں نے ڈیسیجن کر لیا کہ بھائی آرمی کوڈز بنائے جائیں گے, یہ ہوگا, وہ ہوگا, نیشنل ایکشن پلان پورا بن گیا. 134 بچے شہید ہوئے تھے, بہت بڑا واقعہ ہے, لیکن چونکہ اس کی میگنینمٹی بہت زیادہ تھی. ہمارے آج بھی ان کے اوپر نظر پڑتی ہے تو جو ہے دل خون کے آنسو ہوتا ہے. یہ اس سے بڑا ڈیزاسٹر ہے. ضروری ہے کہ بندہ جو ہے, بچہ اگر ہمارا جو ہے وہ, ہمارے لوگ گولی سے یا بموں سے مریں جبھی ہمیں خیال آئے. نہیں, میرا یہ خیال ہے کہ جو ہے وہ ہمیں, اگر یہ کورونا وائرس کی وجہ سے جو لوگ مر رہے ہیں اور دنیا میں آپ دیکھ رہے ہیں کیا تباہی ہو رہی, تو اس پہ تو ہمیں اور زیادہ مل کر بیٹھ جانا چاہیے. تو میں نے ایک بات کی ان سے کہ بھائی دیکھیں, یہ جو آپ کو اس وقت حکومتوں کو 2 کام کرنے نا, ایک تو یہ کام کرنا, کیا چاہیے ان کو, ایک تو انفارمیشن چاہیے کہ کون بیمار پڑ رہا ہے, صحیح, دوسرا یہ چاہیے کہ کس کو ریلیف چاہیے. بالکل سمپل سی بات ہے, 2 کام ہیں آپ کو, کہ آپ تو ایک تو پتہ کرنا ہے کہ بھائی کون بیمار پڑ رہا ہے, اور دوسرا یہ پتہ کرنا ہے کہ بھائی کس کو مدد چاہیے. اب یہ اس کا میگنیٹیوڈ پورا پاکستان ہے. کورونا وائرس کوئی باؤنڈری تو دیکھ نہیں رہا, کوئی رنگ, نسل, زبان دیکھ نہیں رہا. اس کا مطلب کہ پاکستان کی ہر گلی میں آپ کو ایسے لوگ چاہیے کہ جو آپ کو یہ 2 انفارمیشن دے سکیں کہ کون بیمار ہے اور کس کو ریلیف چاہیے. اب اس 2 انفارمیشن دینے کے لیے آپ کے پاس پورے پاکستان میں نہ وفاقی حکومت کے پاس کوئی پیرامیٹرز ہیں, نہ صوبائی حکومت کے پاس کوئی پیرامیٹرز ہیں, نہ ان کے پاس کوئی.
اس دنیا بھر میں اور پاکستان میں بھی اور دنیا کے تمام معزز ممالک میں لوکل گورنمنٹ ایک ایسا ادارہ ہوتا ہے, سسٹم ہوتا ہے جہاں پر ہر گلی کا ایک کونسلر ہوتا ہے, ہر 4 گلی پہ ایک کونسلر موجود ہوتا ہے جس کو وہاں کے لوگ جانتے ہیں, اس کے محلے, اس کے گھر والے وہیں اسی گلی میں رہ رہے ہوتے ہیں, وہ ان گھر والوں کو جانتا ہے, اس کو پتا ہے ہوتا ہے اس لڑکے کو یا لڑکی کو یا عورت کو یا کسان کو یا مزدور کو, جو کہ گاؤں میں بھی ہے اور شہروں میں بھی ہے, کہ کون ہمارے گاؤں میں یا گلی میں بیمار پڑ رہا ہے, کس کے پاس روزگار نہیں ہے, کس کے پاس ابھی ضرورت ہے. تو یہ جو سارا ریلیف پیکج ہے, یہ ساری امدادی کاروائی ہے, اگر فیڈرل گورنمنٹ اور پروونشل گورنمنٹ اپنی تمام ریسورسز کو ان کی طرف ڈائیورٹ کر دیں, اور پھر میں نے آگے سے بات کی جو آپ نے سوال کیا کہ آج ان کے لیے بھی یہ پاسبل نہیں ہے کہ وہ یونین کاؤنسل کے لوگ اکیلے یہ کام کر سکیں, ان کو اور لوگوں کی ضرورت پڑ سکتی ہے. تو میں نے آفر کی کہ دیکھیں میں ایک پارٹی کا لیڈر ہوں, میں اپنے کارکنوں کو یہ کہنے کے لیے تیار ہوں کہ جو جہاں رہتا ہے وہاں کے یو سی کہ کونسلر کے پاس اپنی سروسز کو جا کر سرنڈر کرے اور بولے کہ سر میرے لیے کیا حکم ہے, میں اور چاہے وہ تمہارا مخالف بھی وہاں کا یوسی پارٹی کا کیوں نہ ہو. اور میں نے کہا کہ میرے پاس ایم کیوم کے یہاں پر عملاً کیا نہیں, میں نے تو عملاً تو حکومت نے نہیں کیا نا. اچھا, لیکن میرا سوال اگین I'll say yes or no, have you spoken to them on a phone call? نہیں, I was not supposed to speak to them نا. میں تو کہہ رہا ہوں کہ بھائی اس یوسی ناظم کو آپ ایکٹیویٹ تو کریں نا. اچھا, میں نے پورے پاکستان کی بات کی ہے نا. دیکھیں پنجاب میں سسپینڈ ہوئے میں, خیبر پختونخوا میں اپنی مدت پوری کیے ہوئے, بلوچستان میں سسپینڈ ہوئے میں, سندھ میں ہے ریڈنڈنٹ ہے. میں نے وزیر اعظم سے یہ بات کی, آپ کے ذریعے دوبارہ کہتا ہوں کہ ایک نیشنل سیکورٹی کونسل کی میٹنگ بلائیں یا چاروں وزراء اعلیٰ کو بلائیں, ایک دن میں آپ کوئی قانون سازی کر سکتے ہیں, کوئی آرڈیننس نہیں. اب تو ٹائیگر فورس بن گئی نا, ابھی بنی نہیں ہے, مطلب وہ رجسٹریشن تو چل رہی ہے. اس ٹائیگر فورس کا تو دیکھیے, میں اگین پولیٹکس اسائڈ, اس وقت ٹائم ہے کہ آپ کو انکلوسیو پولیٹکس کریں. انکلوسیو پولیٹکس کا مطلب ہے عام زبانوں میں کہ آپ سب کو ساتھ ملا کر کریں, اس لیے آپ کو سینس آف پارٹیسپیشن لینی ہے تمام پاکستان کی, تاکہ اونرشپ آئے. اور اونرشپ اسی وقت آتی ہے جب آپ سارے مکتبہ فکر کے لوگوں کی سینس آف پارٹیسپیشن لیں گے, جب ہر کوئی اس کو اون کرے گا. جب آپ ٹائیگر فورس کی بات کر دیتے ہیں اور وزیر اعظم ایک تقریب میں یہ کہہ رہے ہیں اپنے ایم پی ایم این ایس کو کہ دیکھو یہ موقع ہے اپنے حلقے مضبوط کرنے کا اس ٹائیگر فورس کے ذریعے, تو ڈیفینیٹلی اس کے اندر کوئی دو رائے نہیں رہتی کہ یہ پھر ایک پولیٹیکل موو ہے. غیر سیاسی نہیں لگ رہا. اوکے, وی ہیو ٹو کالز ود اس بیکاز لوگ آپ سے سوال بھی پوچھنا چاہیں گے. 3430190 یہ ہمارا نمبر ہے کراچی کا, 343000961 یہ بھی کراچی کا نمبر ہے, ڈسپلے ہو رہا ہے اسکرینز پر. اگر آپ مصطفیٰ کمال صاحب سے کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں, ان کے ریلیف ورک کے حوالے سے جاننا چاہتے ہیں, یو آر فری ٹو ڈو سو. ہلو, السلام علیکم. جی وعلیکم السلام, نام بتائیے گا. میں حیدرآباد سے بات کر رہا ہوں. جی فرمائیے, کیا سوال ہے؟ جی میں یہ سوال کرنا چاہتا ہوں, بلکہ یہ سوال میرا مطلب آپ کے توسط سے گورنمنٹ آف پاکستان, گورنمنٹ آف سندھ سے ہے, اور میں یہ سوال کرنا چاہتا ہوں مصطفیٰ بھائی سے کہ آپ نے ایک اچھے انسان ہونے کے ناطے, ایک مطلب اچھے لیڈر ہونے کے ناطے, جب عمران خان صاحب کو اور سندھ گورنمنٹ کو یہ پیشکش کی کہ میں اپنے کارکنان کو حیدرآباد یا کراچی یا پاکستان میں جہاں جہاں بھی منتخب نمائندے ہیں ان کے نیچے کام کرنے کے لیے بھی تیار ہوں, اور گورنمنٹ آف پاکستان کو اتنا اچھا آئیڈیا دیا کہ جب یو سی چیئرمین ہیں اور کونسلر ہیں ان کو اس سطح پر آپ راشن دیں اور لوگوں تک پہنچائیں. تو نہ تو عمران خان صاحب نے ایک اچھی تجویز پر عمل کیا, نہ سندھ گورنمنٹ نے اچھی تجویز پر عمل کیا. ایک اچھے لیڈر نے, ایک اچھے انسان نے اچھا آئیڈیا دیا ہے, تو اس پر عمل کیوں نہیں ہوا؟ عمل کیوں نہیں ہوا؟ اچھا, تھینک یو سو مچ فار کالنگ اس. ایک اور کالر بھی لے لیتے ہیں, پھر ایک ساتھ ذرا جواب لے لیں گے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں میرا یہی سوال تھا کہ کاروبار ان لوگوں نے جو بند کر کے رکھے ہیں اس میں اور بھی تو طبقہ وہ ہو رہا ہے نا, وہ بھی تو سفید پوش لوگ, وہ کہاں سے راشن لیں گے؟ آپ کہاں سے بات کر رہے ہیں بھائی؟ میں کراچی سے بات کر رہا ہوں. کراچی کا مارکیٹیں جو بند کرائی ہوئی ہیں, بند کرنے کا فائدہ تو ہے نہیں کوئی. اچھا مجھے یہ بتائیں آپ کون سے علاقے سے ہیں؟ میں ملیر سے. ملیر سے ہیں. کیا اب تک کسی قسم کی کوئی امداد آپ تک نہیں پہنچی ہے؟ میم دیکھیں, امداد کے تو حقدار ہم تو ہیں ہی نہیں نا. ٹھیک ہے, کیونکہ ہم لوگ تو ایک کاروبار کرتے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ ایسے مارٹ وغیرہ میں بھی پابندی لگانی چاہیے, مارٹ بھی خود تو کھلے ہوئے ہیں. اچھا صحیح ہے, چلیں ٹھیک ہے. آپ کو امداد کی ضرورت نہیں ہے, لیکن آپ کہہ رہے ہیں روزگار چلنا چاہیے ہے, مارکیٹ بند کرنے سے کچھ نہیں ہوگا. میں دونوں سوالوں کا جواب لوں گی کیونکہ لاک ڈاؤن کے حوالے سے آج وزیر اعلیٰ کی میٹنگ بھی ہوئی ہے, اس پر بھی ذرا مصطفیٰ کمال صاحب سے بات کریں گے. ریممبر دیٹ یو ہیو ٹو کال اس, ہمارے نمبرز ڈسپلیڈ ہیں. کوئی بھی سوال اگر آپ پوچھنا چاہتے ہیں ضرور پوچھیے گا. وی آر رائٹ ہیئر.
वेलकम बैक। पाक सरजमीन पार्टी के चेयरमैन सैयद मुस्तफ़ा कमाल साहब हमारे साथ तशरीफ फरमा हैं। आप लोगों के लिए हमने फ़ोन लाइंस भी ओपन की हैं, अपना सवाल पूछ सकते हैं। 2 सवाल आए थे। एक तो रहमतुल्लाह कुरैशी साहब ने हैदराबाद से कहा कि कोई रिस्पांस आया आपके पास किसी भी सतह पर, चाहे सूबाई हुकूमत हो, हमारी सिटी गवर्नमेंट हो या फिर वफाक हो, कि येस दिस इज़ द टाइम कि हम आप लोगों के थ्रू भी काम कर सकते हैं? वो नहीं, टू बी वेरी ऑनेस्ट नहीं, किसी का कोई रिस्पांस नहीं आया और मुझे इस पर कोई हैरत भी नहीं है। हमारे यहाँ तो नॉर्म्स ऐसी ही हैं कि अच्छी बात नहीं सुनी जाती, नहीं मानी जाती। और यहाँ पर मैं आपको देखें 2 मिसालें दूँ आपको। इज़राइल में हम कहते होते हैं कि यहूदियों के हम जो है वो हमारे दुश्मन हैं और ये सारा, लेकिन किसी की अच्छी चीज़ भी, हर किसी की अच्छी चीज़ देखनी चाहिए। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब यहूदी कैदी आते थे और वो पढ़े लिखे होते तो उनसे पढ़वाते थे, उसकी सज़ा ये होती थी कि वो मुसलमानों को पढ़ाता था वो, और फिर उसकी सज़ा माफ़ होती थी। तो इज़राइल में अपोजिशन और उनकी गवर्नमेंट में बड़े मसले मसाइल चल रहे थे काफ़ी महीनों से। ये कोरोना वायरस के चक्कर में उन्होंने जो सारे मसले, सारी लड़ाई अपनी ख़त्म करके और उनको अपना पार्टनर बना लिया। हुकूमत ने अपोजिशन को अपना पार्टनर बना लिया, उनको जो है पोस्टें देनी, उनके स्पीकर बना दिए, चीज़ें कर ली। चाइना, अमेरिका के सदर जो है वो चाइना का मजाक उड़ा रहे थे कुछ हफ्तों पहले तक। जब ये क्राइसिस शुरू हुआ उन्होंने फ़ोन उठाया और चाइनीज़ वज़ीर आज़म को, सदर को उन्होंने जो है वो फ़ोन कर लिया और अपनी उनकी कोऑपरेशन ढूंढ ली और उनकी ताज़ियत कर ली और सारा। बोरिस जॉनसन ने सारी ऑपोजिशन पार्टीज को साथ में मिला लिया। एग्जैक्टली। यहाँ पर हम हमारे यहाँ थोड़ा सा मुसलमानों में मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि शायद जब ईरान में इतनी तबाही बर्बादी हो गई है, सऊदी अरब और ईरान के एक ट्रेडिशनली जो है वो बड़े तल्ख ताल्लुकात हैं, मसाइल हैं, कितना ही अच्छा होता कि जो है वो किंग सलमान, प्रिंस सलमान जो है फ़ोन उठाते और ईरान के सदर को फ़ोन कर लेते और ताज़ियत कर लेते। ईरान में हज़ारों लोग मर गए और अपने 2 जहाज़ तैयार करके, शाही जहाज और रिलीफ वर्क ईरान के लोगों के लिए वो पैकेज नहीं, लेकिन हो रही है दुनिया में चीजें। अच्छा, तो कमाल साहब ये बताएगा आप लोगों का मैकेनिज्म कैसे चल रहा है? लोग पूछेंगे फंड्स कहाँ से आ रहे हैं आपके पास और कहाँ तक पहुंचाने में आप कामयाब हुए? कोई एक रफ फिगर आपके पास हो, कितने खानदानों को? देखिए अभी तक तकरीबन हम 10,000 लोगों को तकरीबन हम जो है वो फैमिलीज को राशन प्रोवाइड कर चुके हैं। ओनली सिंध? जी, जो हम यहाँ पे हमने पहले 3 वीक तो किसी से कुछ नहीं मांगा और हमारे पास जो जेबों में था, मेरे कारकुनों की जेबों में था, हमारे जिम्मेदारों की जेबों में था, हमने सब ने, चूंकि लॉकडाउन था हम लोग भी बाहर नहीं निकल रहे थे, सब ने क्या किया कि अपने अपने पास ये राशन के बैग्स बनवा के रख लिए और फिर हमारे कारकुनान जो है वो पीएसपी की वो जैकेट पहनकर फाउंडेशन की वो अपने पैसों से खरीद कर जाकर लोगों को देना उन्होंने शुरू कर दिया। ये इनफॉर्मल काम शुरू हो गया। फिर जब ये काम आगे बढ़ा, इसी तरह से मैंने और जिम्मेदारों ने, सब ने जो है वो, हमारे सेंट्रल कैबिनेट के लोगों ने, सब ने जो है एक सिलसिला शुरू, हमारी खवातीन ने, हमारे बुजुर्गों ने। उसके बाद जब ये सिलसिला बड़ा है और रिक्वायरमेंट ज़्यादा हुई है तो फिर हमने चंद मुखैर हजरात को कॉलें की हैं और उन्होंने हमें रिस्पॉन्स किया। फिर हमने तकरीबन 5,000 के करीब राशन बैग्स हमने और बनाए। तो अभी हम तकरीबन आज तक हम 10,000 के करीब, ये सिर्फ यहाँ कराची में नहीं, बलूचिस्तान में साथियों ने ये काम किया, अपनी मदद आपके तहत वो बलूचिस्तान के ओस्ता मोहम्मद में और जो है वो जाफराबाद में बांट रहे हैं, कोयटा में बांट रहे हैं। इस तरह से हम थर तक गए हैं, हम हैदराबाद में, थर में, लाड़काना में, नवाबशाह, पंजाब में, कल से लाहौर के कुछ इलाकों में जो है हमारे लोगों ने ये काम शुरू किया। ये जो इलाके आप लोग चूज कर रहे हैं जहां पे आप ये पहुंचा रहे हैं, ये इलाके वो हैं जहां से आप लोगों ने इलेक्शंस कंटेस्ट किए? बिल्कुल भी नहीं। एक बड़ी चीज़ मैं आपको वाज़ेह कर दूं कि मेरी बाकायदा ऑडियो वीडियो और हम जितने लोगों से मिल सके हैं, मेरी पार्टी की मेरी तरफ से इंस्ट्रक्शन हिदायत है कि एक भी इमदाद लेने वाले की तस्वीर नहीं आनी चाहिए और जहाँ जहाँ से आई शुरू में, इसलिए कि किसी को इंस्ट्रक्शन नहीं थी, हमने उनको मना किया, समझे, इसलिए कि नॉर्म नहीं है। हम लेने वाले कि हम क्या कर रहे हैं कि जो हमारे पास नेटवर्क है ऑर्गेनाइजेशन का, उसके ज़रिए हम खुद से मालूमात ये कर रहे हैं कि कहाँ पर इमदाद की ज़रूरत है। और माइंड जो देखिए 2 तरह के लोग हैं। एक तो वो लोग हैं जो आपसे इमदाद मांग रहे हैं, कॉलें कर रहे हैं, आ रहे हैं। एक बहुत बड़ा तबका ऐसा है जो जरूरतमंद है लेकिन वो भूखा है, होगा लेकिन किसी के आगे हाथ नहीं फैलाएगा। मैं समझता हूं कि वो भी जरूरतमंद है जो मांग रहे हैं आपसे, लेकिन वो भी बहुत ज्यादा जरूरतमंद है जो मांग नहीं रहे। हम ये काम कर रहे हैं कि हम उनको ढूंढ रहे हैं जो मांग नहीं रहे। और हम रात में, हमने आप तो ये कर लिया है कि हमारा रिलीफ का काम रात में होगा। रात में हमारे लड़के 2-2 की टोली में, 1-1, 2-2 के जाकर उनके दरवाजों पे जाकर, हमने किसी को आज तक अभी तक बुलाकर इमदाद नहीं दी, हम जाकर उनके दरवाजों पे जाकर खामोशी से दरवाजों पे जाकर उनको। बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है क्योंकि आप कराची को बहुत अच्छी तरह से भी जानते हैं, सिंध के बहुत इलाकों को जानते हैं, जाहिर है कि आपने एक वक्त गुजारा है एज अ पॉलिटिकल वर्कर।
کتنا مشکل ہوتا ہے کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کے لیے یہ جاننا. یس ویری گڈ, آپ نے کہا کہ لوکل گورنمنٹ کا جو نظام ہے اس کو تو صحیح پتا ہوتا ہے, اپنی 2-3 گلیوں کا بھی پتا ہوتا ہے, لیکن ایز اے پولیٹیکل پارٹی کیا پولیٹیکل پارٹیز کو یہ نہیں پتا ہوگا کہ ہمارے حلقوں میں یا ہمارے پاس ووٹرز لسٹ ہے کہاں کہاں ضرورت ہو سکتی ہے امداد کی؟ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ پولیٹیکل پارٹی کی روٹس کیسی ہیں, ان کا میکنزم کیسا ہے, وہ پولیٹیکل پارٹی ہے کس ٹائپ کی. اگر پولیٹیکل پارٹی گراس روٹ لیول سے ایمرج ہوئی ہوئی پارٹی ہے تو اس کے کارکن کے پاس اس کے ساری انفارمیشن ہوتی ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں ایم کیو ایم پاکستان کے پاس یہ سب کچھ ہوگا؟ بالکل, ایم کیو ایم پاکستان کے لوگوں کے پاس سب کچھ ہونا چاہیے ہوگا. ایون پیپلز پارٹی ان لیکن اندرون ایم کیو ایم پاکستان کے لوگ تو ڈیفینیٹلی جو ہے وہ دے آر مسنگ ان ایکشن, وہ نہیں نظر آ رہے کہیں پہ. وہ اب کے کے ایف سے انہوں نے سٹارٹ کیا ہے. آئی ڈونٹ نو کہ کیا اسٹارٹ کیا ہے. ابھی جو ایک چل رہی ہے, ہم نے ٹی وی پہ اور اخباروں میں دیکھا کہ میئر صاحب جو ہے وہ جماعت اسلامی سے عباسی شہید ہاسپٹل میں جا کر اسپرے کروا رہے ہیں, ان سے پیکیج وہ لے رہے ہیں. جب عباسی شہید ہاسپٹل تو جو ہے وہ ان کا اپنا ہاسپٹل ہے سٹی گورنمنٹ کا, وہاں پر جو ڈاکٹرز ہیں ان کو 4 مہینوں سے تنخواہیں نہیں ملی ہیں. وہ شاپنگ بیگ انہوں نے احتجاج کیا ہے, انہوں نے جو گاربیج بیگز ہوتی ہیں ان کو پھاڑ کر, ان کو کاٹ کر, انہوں نے جو اپنے آپ کو پروٹیکٹیو وہ پہنا ہوا ہے, گاؤنز پہنے ہوئے, تو وہ تو بڑی بری پوزیشن ہے. آپ کے خیال میں لوکل گورنمنٹ کا ہی وہ نظام ہے جو سب تک پہنچ سکے گا, اس کے علاوہ کوئی آپشن دنیا بھر میں جو آپ معلوم کریں چائنا میں جو ریلیف کا کام ہوا ہے کیسے ہوا ہے, آپ معلوم کریں لندن میں کیسے ہو رہا ہے, آپ معلوم کریں نیو یارک میں کیسے ہو رہا ہے, آپ معلوم کریں جو ہے وہ ملیشیا میں کیسے ہو رہا ہے, یہ تمام جگہوں پر یہ آپ معلوم کریں کسی بھی جگہ پہ. اس کے علاوہ کوئی ڈور اسٹیپ پہ پہنچنے کے لیے سرکار کے پاس کوئی اور وہیکل نہیں ہے سوائے لوکل گورنمنٹ کے. اچھا, وی ہیو کالرز ود اس. ہیلو جی, السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون سا بات کر رہے ہیں؟ میں کراچی سے بات کر رہا ہوں, فیصل. جی فرمائیے گا فیصل صاحب, کیا سوال ہے آپ کا؟ میرا سوال یہ ہے کہ ہم لوگ تو لاک ڈاؤن کے گھر پہ ہی بیٹھے ہوئے 15 دن سے, مگر دوسری عوام ساری نکل رہی ہے, فائدہ تو نہیں ہے لاک ڈاؤن کا کوئی. لاک ڈاؤن کی خلاف ورزی پر آپ بات کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, پوچھ رہے ہیں کہ کیوں لوگ اتنا سیریس نہیں ہو رہے. جی نیکسٹ کویسچن پلیز. ہلو السلام علیکم. جی کون سا بات کر رہے ہیں؟ میں نعمان بات کر رہا ہوں. کہاں سے؟ میں کراچی سے بات کر رہا ہوں. فرمائیے گا نعمان صاحب, کیا سوال ہے آپ کا؟ میرا مشورہ کمال صاحب سے یہ ہے کہ جو ہمارے ڈاکٹر کر رہے ہیں کام, ان کی تھوڑی سیفٹی کے لیے بھی بات کی جائے. اچھا, کیونکہ ممبئی کے اندر وہاں کے سی ایم صاحب نے ان کے 5 اسٹار ہوٹل کے انتظام کیے اور ان کے جو ہے یعنی بڑے اچھے انتظام کیے ہیں. وہ کمال صاحب سے یہ بھی کہنا ہے کہ یہ راشن کی اس کی جو بات کر رہے ہیں, مگر گورنمنٹ لیول کے اوپر کچھ توبہ کا کوئی ایسا سلسلہ کیا جائے اور اس سی ایم کے اوپر جو اعتراض یا وزیر اعظم پہ جو اعتراض ہے وہ یہ بولیں کہ اجتماعی طور پہ کچھ دعا بھی کی جائے یا توبہ بھی کی جائے, یہ جائیں خانہ کعبہ اور مدینہ جا کے. اچھا, یہ آپ کا سجیشن ہے کہ خانہ کعبہ اور مدینہ جا کر توبہ کا سلسلہ شروع کریں. ویسے جو توبہ کی بات ہے, دیکھیں اجتماعی تو آج کل بالکل سوشل ڈسٹینسنگ پہ بات ہے, گھروں میں آئی ایم شیور کہ لوگ بالکل کر رہے ہوں گے, کرنا بھی چاہیے. یہ وقت ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہم لا لگائیں اور معافی بھی مانگیں. جو بات اس سے پہلے فیصل صاحب نے کی کہ لوگ خلاف ورزی کرتے نظر آ رہے ہیں, اس کو آپ کیوں ریلیٹ کریں گے؟ کچھ دن تک مجھے لگا کہ بڑی سختی سے سب فالو کر رہے ہیں, بٹ پچھلے 4-5 روز سے ہم دیکھ رہے ہیں لوگ نکل بھی رہے ہیں. آج تو کئی جگہ 2 فیکٹریاں بھی کھل گئی, انہیں سیل کیا گیا. لیکن نادی ایسا ہے کہ یہی میں نے پہلے بات کی کہ جب آپ کی لیڈرشپ میں آئیڈیاز کا پہ تضاد نظر آئے, آپ کی صوبائی اور وفاقی حکومت کے پوائنٹ آف ویو میں تضاد نظر آئے, تو یقیناً جو ہے وہ پھر وہ یونٹی آف کمانڈ اور اس کی افادیت وہ نہیں رہتی. اور میں سمجھتا ہوں ایک تو یہ وجہ. دوسری بات یہ کہ دیکھیے ہمیں اینڈ ٹو اینڈ اگر ہم لوگوں کو یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ اپنے گھروں پہ رہنا ہے, تو صرف یہ کہہ کے کام نہیں چلے گا. ہم نے اس کے بعد بتانا بھی ہے کہ بھائی آپ کی ضروریات زندگی پھر کیسے پوری کرے گی سرکار, ریاست کیسے پوری. اس میں ہم ابھی ٹائیگر فورس بنا رہے ہیں, وہ کب بنے گی بھائی؟ مجھے بھوک آج لگی ہے, ٹائیگر فورس کب بنے گی؟ کب آئیں گے ٹائیگر میرے گھر پہ؟ ابھی لوگ ہیں نا, تو اس میں آپ لوگوں کو بلیم نہیں دے سکتے, ڈیفینیٹلی نہیں دے سکتے. یقیناً اس میں کچھ لوگوں کو احتیاط اور زیادہ کرنی چاہیے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی اگر میں شہر کی بات کروں یا اور جگہوں کی, لوگوں نے لاک ڈاؤن پہ لاک ڈاؤن تو کیا ہے خود کو, ورنہ آج بھی سڑکیں خالی ہیں, 80% سڑکیں خالی ہیں. جو کوانٹم ہے وہ 80% جو ہے وہ دکانیں بند ہیں ساری تقریباً. اگر کوئی فیکٹری کھل گئی ہوگی تو وہ ڈیفینیٹلی پروپورشنیٹ کا 10% 15% سے زیادہ نہیں ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں
ایک پیج پر سب کو ہو کر ہمیں لوگوں کو صرف یہ نہیں بتانا ہے کہ بھئی آپ گھر میں رہیں، بلکہ ان کے آگے کی بات بھی کرنی ہے کہ اگر آپ گھر میں رہتے ہیں، اگر آپ کو فرض کریں کہ سارے ہاسپٹلز جو ہیں وہ بند ہوئے پڑے ہوئے اس وقت، بھئی کوئی کرونا وائرس کے علاوہ اب بھئی آپ اور بھی امراض ہیں، روزانہ لوگوں کو ہاسپٹل جانے کی ضرورت پڑی تھی، اب کوئی ہاسپٹل جو ہے کوئی لے ہی نہیں رہا، کوئی کسی کو بیمار تو کہاں جائے گا انسان؟ وہ دودھ کا کیا ہوگا، دواؤں کا کیا ہوگا اور چیزوں کا؟ تو اس کے اندر آپ کو ایک پیکج دینا چاہیے تھا، ایک پوری تمام ایس او پیز پوری ایک سے لے کر بہت ساری لسٹ بنی ہوتی کہ اس میں یہ چیز ہوں گی۔ سرکار وفاقی طور پر، یہی میں بار بار کہہ رہا ہوں، اور پروونشل گورنمنٹ کے طور پر یہ نہیں کر سکتی، وہ مدد کر سکتی ہے لوکل اس لیے کہ ہر علاقے کی پرابلم الگ ہے، دیہاتوں کی پرابلم الگ ہوگی، شہروں کی پرابلم الگ ہوگی۔ لوگ یہ کہتے ہیں کیا سرکار کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ وہ 28 دن کے لاک ڈاؤن میں تمام تر ملک کے لوگوں کو جن کو ضرورت ہے اس تک یہ سامان پہنچا سکے، بجائے یہ کہ فنڈز جمع کریں؟ آپ کو پتہ ہے ہمارے یہاں فوراً شروع ہو جاتا ہے فنڈز جمع کرنا، بہت سے لوگوں میں یہ تاثر ہے کہ ہماری عادت بن گئی ہے کہ ہم صرف فنڈز قائم کرتے ہیں۔ میں آپ کے ذریعے دو بات کرنا چاہتا ہوں یہاں پہ، بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں۔ اب ہمیں جن لوگوں سے ہم چونکہ گراس روٹ پہ کام کر رہے ہیں، اب لوگ کیا کہہ رہے ہیں، اور اچھے خاص بہت سارے لوگوں کو دیکھیں ہماری امداد نہیں چاہیے، وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی پورے انڈسٹریل زون میں نوٹیفیکیشنز نکل آئے کہ بھئی آپ کی 2 مہینے کی سیلری نہیں ملے گی آپ کو، اس لیے کہ ہمارے آرڈر سارے جو ہے وہ کینسل ہو گئے اور ہمیں پلنٹیز لگ گئی ہیں۔ 2 مہینے کے بعد جون میں آنا، اور جون میں ہم یہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ آپ کی نوکری چلے گی یا نہیں چلے گی۔ اگر تو یہ کام آگے نہیں چلا، یہ لاک ڈاؤن چلتا رہا اور ہم نے فیکٹری بند کرنی، تو ہم جون میں آپ کو مارچ کے پہلے ہفتے کے پیسے دیں گے اور آپ کا حساب کتاب ختم، اور ابھی تو آپ گھر جائیے۔ یہ تمام نے نوٹیفیکیشن نکال دیا آلموسٹ، بہت سارے۔ اب یہ لاکھوں میں لوگ ہیں، اب وہ کیا کہہ رہے ہیں، انہوں نے کر دیا یہ، اب ان کے بچے جو اسکول جا رہے تھے ان کی فیس کے تو لیٹرز آ گئے، ان کو جس کرائے کے مکان میں رہ رہے تھے ان کو تو کرایہ دینا ہے نا ہیئر۔ اور وہ جو ابھی سوراب گوٹ کا پورا ایک ڈیلیگیشن آیا ہوا تھا ہمارے پاس، وہ سارے کپڑے کے تاجر ہیں، وہ چھوٹے تاجر ہیں۔ اب انہوں نے ادھار لے کر جو ہے وہ کپڑا مال ڈالا ہوا تھا اور کرائے کے دکان میں تھے۔ اب وہ کرائے کی دکان میں جو مالک کے دکان ہے وہ کہہ رہا ہے پیسے دو، دکان کھل نہیں رہی، اور جس سے ادھار لے رکھا تھا وہ بھی پیسے مانگ رہا۔ اب ایسے تقریباً جو ہے 450 لوگوں کا ایک مجمع ہے۔ تو پھر میری سجیشن تو جب سندھ گورنر، جب وزیر اعلیٰ یہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ کرایہ داروں کے لیے وہ آرڈیننس نکالنے جا رہے ہیں کہ کرایہ آپ نہ مانگیں، آپ ویو آف کریں، بجلی کے بل، گیس کے بل۔ میں آپ کے پروگرام کے تحت کہنا چاہتا ہوں کہ صرف یہ اس کو امپلیمنٹ کروانا پڑے گا۔ دیکھیں، ایک تو یہ کام کریں کہ تمام پرائیویٹ اسکول کے مالکان کے لیے کوئی آرڈرز آنے چاہیے کہ وہ اسکول کی فیس جو ہے وہ ویو آف کریں، کم سے کم جو بچوں کے والدین ہیں ان سے نہیں لینے چاہیے پیسے نا اس وقت۔ اور اگر ان کو کوئی ان کی اچھا، وہ پھر اسکول کے مالکان پھر اپنی پیمنٹ کیسے کریں گے؟ جو ٹیچرز ہیں یا ان کے جو پروفٹ نہ کمائے لیکن پیمنٹ، ان کو بھی سیلری چاہیے، وہ سیلری جو ہے وہ گورنمنٹ پے کرے ان کو، تمام پرائیویٹ آرگنائزیشن کے اسکولوں کو وہ سیلریز جو کاسٹ ہے ان کی کاسٹ گورنمنٹ پے کرے، وفاقی اور صوبائی حکومت اپنا پورشن بانٹے اور اس میں پے کرے، اور یہ ابھی کرے، اس لیے کہ آج یہ کرائسس ہے جب آپ سوچتے ہیں کہ ملک کا دیوالیہ نکلا ہوا ہے، معیشت نہیں ہے۔ دوسری بات میں پھر اس کا جواب دیتا ہوں۔ دوسری بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو کے الیکٹرک نے اربوں روپے کمائے ہیں یہاں سے، بل آ گئے اور جو ہے وہ بل آ رہے ہیں گیس، ہماری تو کاسٹ ہی بہت زیادہ نہیں، یہ بل ہر حال میں ویو ہونے، گیس اور بجلی کے بل پورے پاکستان میں اور خاص طور پر کراچی میں ویو آف ہونے، یہ 2 کام ہر حال میں حکومت کرے، یہ ان کے اپنے ایک آرڈر سے ہونا چاہیے اور ہو سکتا ہے، اس میں کوئی امداد کی ضرورت نہیں ہے، اس میں کوئی امداد کی ضرورت نہیں ہے، اور یہ ہمارا مطالبہ ہے۔ یہ ابھی خبر آئی ہے، میں آپ سے بھی شیئر کر دوں کہ سندھ حکومت نے کہا ہے کہ اپریل اور مئی کی جو پرائیویٹ سکولز ہیں انہوں نے اس فیس کو 20% کٹ ڈاؤن کرنا ہے، 20% کم لینا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ this is not enough, 20%, 30% ان کو لینا چاہیے، اور یہ 20-30% جو ہے وہ گورنمنٹ پے کرے پرائیویٹ سکولز کو، 1 مہینے 2 مہینے کی تو بات ہے، گورنمنٹ پے کرے۔ اب یہ آپ کہتے ہیں پے کر دے، حکومتیں کہتی ہیں کہ ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں، یہ کیسے ممکن ہے؟ 17 ارب روپے سندھ حکومت نے ابھی ریلیز کیے، 17 ارب روپے نہ دیا۔ اوکے، میں ایک چھوٹی سی بریک لے لیتی ہوں، بریک سے واپس آ کر سوال بھی ہیں اور آپ سے بھی بہت سوال ہیں، کیونکہ ایک سسٹم میں آپ رہ کر کام کر چکے ہیں کمال صاحب، ایسے سسٹم میں رہ کر آپ سمجھتے ہیں کہ جہاں پر ہمیشہ فنڈز کے فقدان کا ذکر ہو وہاں پہ واقعی یہ فنڈز ممکن ہیں؟ اگر ہیں تو پھر کیوں نہیں استعمال ہو رہے؟ لیٹس ٹیک اے بریک۔
वेलकम बैक। बात हो रही है सैयद मुस्तफ़ा कमाल साहब से, चेयरमैन पाक सरजमीन पार्टी। अपने आइडियाज़ ये शेयर भी कर रहे हैं कि किस तरह से इस निज़ाम को बेहतर किया जा सकता है। दो बड़ी अच्छी बातें उन्होंने कही कि इस वक्त दो चीज़ें एट हैंड है। सबसे पहले आपको बीमार को ढूंढना है और दूसरा कि किसको रिलीफ की ज़रूरत है, यानी इमदाद की ज़रूरत है। ये दो काम, और वो समझते हैं कि लोकल गवर्नमेंट के निज़ाम के अलावा कहीं पर ये मुमकिन नहीं है। पहले कॉल ले लेते हैं। कमाल साहब, आप जिक्र कर रहे थे बिजली और गैस के बिल्स के हवाले से, उस पर भी बात कर लेते हैं, बट लेट्स टेक अ कॉल फर्स्ट। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, फरमाइएगा। जी, मैं कराची से बात कर रहा हूँ। जी, मेरा नाम मोहम्मद फैसल खान है। मुझे कमाल साहब से एक सवाल ये करना था कि जैसे मेरा एक नॉर्मल से इलाके में मेडिकल स्टोर है, ठीक है, तो उसकी टाइमिंग तकरीबन जो है ना, पहले तो हम लोग रात को लेट नाइट मेडिकल पे बैठ रहे थे, राइट। तो परसों से तकरीबन ब्रांडे से ये कर दिया कि हमें 5 बजे आके मेडिकल हमारा बंद करवाना शुरू कर दिया, जिससे इलाके के लोगों को बहुत परेशानी हो रही है, क्योंकि हमारा स्टोर इलाके के एक नॉर्मल स्टोर में शुमार होता है जहाँ पर लोगों को आसानी से सब चीजें मिल जाती हैं। अच्छा, आपका मेडिकल एंड जनरल स्टोर है, यानी खाने पीने का? जनरल स्टोर है, लेकिन जनरल स्टोर का मतलब ये है कि उसके अंदर दूध के डब्बे। अच्छा, सही सही, ठीक। कौन सा इलाका है भाई जहाँ से आप कॉल कर रहे हैं? जी, मैं सदर के एरिया से बात कर रहा हूँ। सदर के एरिया से बात कर रहे हैं। एक दूसरा रिलेटेड क्वेश्चन और भी है मेरा, कि जैसे आप किराए की यहाँ पर बार बात करी जा रही है कि किराया ना लिया जाए। अगर ये बताएं कि कोई मालिक के मकान कोई ऐसा हो जिसका उसी किराए पे गुजारा हो, तो वो किराएदार भरता है, तो क्या वो मालिक के मकान भूखा बैठे? जरा इस बारे में थोड़ी वजाहत कर दे मेरे। बड़े डिफरेंट डायनामिक्स हैं भाई। मैंने अर्ज की, शायद उन्होंने पहले सुना नहीं, मैंने जैसे स्कूल के मालिकान की बात की और इसकी भी बात की कि जब स्कूल की फीस मैं कह रहा हूँ कि नहीं लें, तो भाई वो टीचर्स जो ओनर जो है वो टीचर्स को तनख्वाह देते हैं, वो तनख्वाह कहाँ से देंगे? सही। ये जो जिस तरह से भाई ने बात की कि भाई अगर मालिक मकान जो है अगर वो किराए नहीं देगा, तो यहीं पे तो मैं कह रहा हूँ दुनिया की हुकूमतों ने ये काम किया कि यहीं पे मैं कह रहा हूँ कि भाई अगर उतना नहीं किराया, फर्ज करें 100 रुपए किसी का किराया है, तो 60 रुपए, भाई वो भी थोड़ा, इसलिए कि नॉर्मल हालात नहीं है, 40 रुपए कम करके 60 रुपए जो उसको किराया मिले उस मालिक मकान को इस 2 महीने के लिए, वो किराया हुकूमत दे ये किराया सब अपने, ये काम हुकूमत को करना चाहिए। और इसी तरह मैं स्कूलों की बात कर रहा हूं कि प्राइवेट स्कूलों में 2 महीने तक की फीस ना ले, तो डेफिनेटली इनको तो पेमेंट करनी है अपने टीचर्स को, तो हुकूमत वो कॉस्ट जो है वो हुकूमत बेयर करे। ये कर सकती है हुकूमत, कर रही है हुकूमत ने, और आराम से कर सकती, कोई इतना बड़ा पैसा नहीं है। 30% बांट लें आपस में कि 30-50, आई मीन अगर मैं वफाक और सुबह 50-50% बांट लें। कभी अगर मुझे फर्ज करें कि 60 रुपए मुझे देने हैं 100 रुपए की बजाय 40 रुपए, तो वो मालिक मकान खुद बेयर करे कि भाई उसका नुकसान हो रहा है, और वो स्कूल ओनर खुद बेयर करे कि उसका नुकसान हो रहा है। लेकिन जो 60 रुपए उसके पास आ रहे हैं उसमें से 50% प्रोविंशियल गवर्नमेंट कर ले, 50% फेडरल गवर्नमेंट कर ले, 3 महीनों के लिए कर लें। अगले, मैं तो नहीं कर रहा भाई हमेशा, अगले 3 महीनों के लिए काम कर लें कि जब तक अगर सूरत हाल वाज़ेह हो जाती है, बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज जो है वो 2 कॉल्स हैं एंड आई हैव टू आस्क यू कि लॉकडाउन बढ़ना चाहिए या नहीं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम मैम, हम बहुत परेशान हैं मैम, कुछ मदद करें हमारी भी। आप कौन बात कर रही हैं, कहाँ से बात कर रही हैं, ये बताइए। लाइन्स एरिया से बात कर रही हूँ। 602 वर्कशॉप जो है ना, इमाम बारगाह, हुसैन इमाम बारगाह जी, उधर से बात कर रही है मैम। अच्छा, तो आप तक अभी किसी किस्म की इमदाद नहीं पहुंची? नहीं मैम, कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी। बच्चे बैठे हुए, कल रोजा भी रखेंगे, कुछ भी नहीं है। आप कुछ बोले सर। अच्छा ठीक है, हम कमाल साहब से पूछते हैं कि किस तरह से इन तक इमदाद पहुंच जाएगा। ये आप प्लीज इनको कहें नंबर और एड्रेस जो है टेलीफोन नंबर से लिखवा दें, बिल्कुल इंशाअल्लाह रात में ही लोग पहुंच जाएंगे हमारे। ओके, लेट्स सी हुज ऑन एयर विद अस। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, फरमाइए क्या सवाल है आपका भाई, कहाँ से बात कर रहे हैं? सरजानी टाउन से बात कर रहा हूँ। जी सलमान जी बोलिए सलमान साहब। जी, ये मकसद मुस्तफा कमाल भाई से बात करनी थी। सुन रहे हैं वो, पूछिए सवाल। जी पूछ लीजिए सवाल, वो सुन रहे हैं आपकी बात। अच्छा, अब एडवर्टाइज आ गया, मौका आ गया। नहीं भाई, आप क्या देख रहे हैं? कमाल साहब आप खुद कुछ बोले। हेलो जी फरमाइए जनाब, क्या पूछना चाहते हैं? मैं सुन रहा हूँ आपकी बात, बताइए। जी मुस्तफा भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब। ये आपने इतनी अच्छी बात बोली है मुस्तफा भाई के जो है ये डाउनलोड पे इतना जोर दिया जा रहा है, लेकिन गवर्नमेंट तो कुछ ऐसा कर नहीं रही है काम के, लोग घरों में बैठे हैं। सही। हाँ, ये इसीलिए बात कर रहे हैं सारी, जाहिर सी बात है। अब क्या करें, गवर्नमेंट भी सारी हमारी ही है, हमारी लाई हुई है, और अभी हम जाहिर सी बात है बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज गवर्नमेंट पे नहीं करना चाहिए, इसलिए कि अभी वो इस वक्त
اس مسائل سے وہ نبرد آزما ہوئے ہیں. لاک ڈاؤن بڑھانا چاہیے, لیکن ہم تو ان کو مشورے دے رہے ہیں تاکہ لوگوں کو آسانی ہو. جو ہم یہ بات کر رہے ہیں ہماری پالیٹکس نہیں اس کے اندر, اور ہم جو بات کر رہے ہیں اس سے لوگوں کو آسانی ہو. گورنمنٹ, میں نے بھی دیکھا ہے کہ پروونشل گورنمنٹ نے 17 ارب روپے ریلیز کیے ہیں. 30 کروڑ روپے اس میں سے انڈس ہاسپٹل ہوئے ہے, اس کا تو اس کی تو گارنٹی ہے کہ وہ پیسے 100% جو ہے وہ صحیح خرچ ہوں گے. ڈاکٹر باری صاحب, ایک بڑا اچھا کام گورنمنٹ نے, سندھ گورنمنٹ نے یہ کہا کہ ڈاکٹر باری صاحب جیسے لوگوں کو, طاہر شمسی صاحب جیسے لوگوں کو انہوں نے آن بورڈ لیا, اور یہ کام بڑا زبردست کام ہے. لیکن جو 17 ارب روپے اور جو ریلیز ہوئے ہیں, اب وہ ڈی سیز کے پاس جو پیسے جا رہے ہیں یا اور جگہوں پہ پیسے جا رہے ہیں, اور وہ ایک ڈی سی کیسے ریلیف پیکیج کر سکے گا؟ ایک ڈسٹرکٹ میں کم سے کم لاکھوں لوگ ہوتے ہیں, 20-25 لاکھ کی آبادیاں ہیں ایک ڈسٹرکٹ میں, تو وہ کیسے ریچ آؤٹ کرے گا بھائی؟ اس کا میکنزم آپ جب ہی دیکھ رہے ہیں کہ ڈی سی آفیسز کے سامنے ہزاروں کی تعداد میں جو ہے وہ موب جمع ہے, باقاعدہ موب جمع ہے. تو یہ اٹس ناٹ ڈویبل جو یہ کام کر رہے ہیں اس طریقے, اور یہ لیکیجز ہوں گی اس کے لیے. اس کی آج کے دور میں جب آپ کے پاس ایک روپیہ بہت قیمتی ہے, وہ پیسہ اگر آج ضائع ہو تو اس سے زیادہ افسوس کی اور کی بات ہو نہیں سکتی. انفارچونیٹلی وقت ختم ہوا ہے, لیکن میں آپ سے صرف پوچھنا چاہوں گی آپ کا آخری میسج لوگوں کے لیے کیا ہے؟ میں لوگوں سے, دیکھیں, ایک تو ہر حال میں ہمیں حکومت کی کچھ بھی ابھی اختلافات ہوں, ہمیں حکومت کی بات ماننی ہے, ان کی بات کی پابندی کرنی. جو حکومت کہہ رہی ہے وہ کام کریں, بات کریں. اور ساتھ ساتھ لوگوں کے ساتھ میں حکومتوں کو کہہ رہا ہوں کہ بھائی لوگ اپنے بچوں کو مرتا ہوا نہیں دیکھ سکتے, آپ کو پورا پیکج اناؤنس کرنا پڑے گا. اور پلیز 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 ایک پریس کانفرنس تو وزیر اعظم میڈیا ٹاک چاروں صوبائی وزراء اعلیٰ کو لے کر بیٹھ کر ایک پیج پر آ کر کر لیں. آج کے دور میں یہ الگ الگ باتیں کرنے سے یہ ڈسپیوٹ کریٹ ہو رہا ہے. تیسری بات بہت اہم کہ بھائی یہ کرونا وائرس نہ کسی مسلک کی وجہ سے نہیں آیا ہے. میرے پاس جو ویڈیوز آ رہی ہیں جو تبلیغی جماعت کے لوگوں کو بند کر رکھا ہے, ان کے بیڈ کے نیچے 1-1 فٹ کا گٹر کا پانی بیٹھا وہاں پر انہوں نے رکھا ہوا ہے. یہ بڑے افسوس کی بات ہے. باہر کے ان کے لوگ آئے ہوئے ہیں جو کہ تبلیغ کے لیے آئے ہوئے تھے, ان کو کورونا وائرس اگر ہوا ہے تو وہ ان کو وہاں پر, میرے پاس ویڈیوز ہیں جہاں پر 1-1 فٹ پانی ہے ان کے بیڈ کے نیچے, گٹر کا پانی. سو آئی ہیو ٹو کلوز دا شو. لیکن سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ہم آپ نے لوگوں کی بات بھی سنی. ہم آپ سے یہ ریکویسٹ کریں گے کہ اپنے تہی جہاں تک آپ اپنی آواز اٹھا سکتے ہیں اور خود آگے بڑھ کر, چاہے یو ول ہیو ٹو گو اینڈ میٹ دا پیپل, یعنی کہ آر پولیٹیکل لیڈرز ضرور کریں کمال صاحب, تاکہ یہ وقت وہ ہے جیسے آپ نے کہا ہے کہ سب نے مل کر کام کرنا ہے. سوشل ڈسٹینسنگ بالکل آپ نے رکھنی ہے, لاک ڈاؤن کا احترام کریں, گھروں میں رہیں, کرونا کو پھیلنے سے روکنا ہوگا. تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. انشاءاللہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.